والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله من قال صلى الله على محمد فقد فتح على نفسه 70 بابا من الرحمة وألقى محبته في قلوب الناس فلا يعبده إلا من في قلبه نفاق. پیارو، اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتے درود پاک پڑھنے دے بارے اربعین اطہار دے دوسری قسط اور صفحہ 34 اتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حدیث پاک لکھی ہے. سونے ارشاد فرمایا کہ جیڑا آکھے نا جیڑا دے امتی آکھے صلی اللہ علی محمد تے آقا فرمایا کہ اس اپنے ہوتے رحمت دے 70 دروازے کھول رہے. اس بندے اپنے ہوتے رحمت دے 70 دروازے کھول رہے اور اللہ پاک اس بندے کی محبت جڑی ہے وہ لوگوں کے دلوں میں چھپا دیتا اور اللہ پاک انہاں بندیاں کو اے شرف عطا فرما دیتا کہ وہ اس بندے دے نال بغض نہیں رکھتے سوائے اس بندے دے کہ جن دے دل دے وچ ہوئی منافقت. درود و عالم کے سر پہ ہو بادل درود پڑھ مل جائے گا سکون دل بے چین درود پڑھ دنیا کی الجھنوں سے ملے گی تجھے نجات گر چاہیے نجات مسلسل درود پڑھ. پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وألف بین قلوبہم لو
أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. پیارے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید وچ ارشاد فرماتا کہ میں نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا. بے شک وہ غالب حکمت والا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کا نہایت کرم اور احسان در احسان ہے کہ اس سانو ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. پھر ماہ رمضان کو فوراً بعد عید کا خوشیاں بھرا مبارک دینا عطا فرمایا. الحمدللہ جس طرح رمضان کے مہینے دے وچ مغفرت اور بخشش ہے، اسی طرح عید الفطر کا اے مبارک دن رب رحمان دی رحمت لوٹنا دا دن ہے. حدیث پاک میں آتا کہ جدو عید دی صبح ہوتی ہے، جدو عید دی صبح ہوتی ہے، اللہ پاک اپنے معصوم فرشتیاں کو سارے شہر میں بھیج دیتا. وہ فرشتے زمین کے اوپر جدو آتے نا تے گلیاں دے وچ تے راہاں تے کھڑے ہوندے نا اور وہ فرشتے انج اعلان کرتے نا، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب رحیم دی بارگاہ آنے پاسے ٹرو جڑا بھلائی کے ذریعے احسان کرن والا اور اس اتے اجر عظیم عطا فرمان والا ہے. پھر اللہ پاک اپنے بندیاں دے نال اس طرح عطا فرماتا کہ تواڈے دن دے وچ روزے رکھنا دا جڑا میں تانوں حکم دتا سی کہ تس وہ روزے رکھے اور اپنے رب کی فرما برداری کی. بس ہن تسو اپنی نیکیاں کا بدلہ حاصل کر لو تے جدو بندے عید دی نماز ادا کرے تے نا عید پڑھ جاتے نا تے اللہ سبحانہ پھر ارشاد فرماتا، اعلان کرتا کہ تسی اپنے گھراں نوں مغفرت یافتہ لو جاؤ، یعنی کہ میں تانوں معاف فرما دیتا، میں تہاڈی مغفرت کر دتی ہے. تسو اپنے گھراں نوں مغفرت یافتہ ہو کے لوٹ بچو. اللہ پاک فرماتا میں تہاڈے سارے گناہ جڑے نا انہیں معاف کر دیتے ہیں. اور بے شک اس دن آسماناں دے اوتے نیکیاں دی جزا اور بدلے کا دینا لکھ داتا. بادے رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. عید تجھ کو مبارک اے صائم، روزہ داروں کی عید ہوتی ہے، روزہ داروں کے واسطے واللہ
بہت ہی اہم دن ہے اور اس دن دے وچ کام بھی بہت ہی اہم کرنے چاہیے. کہنے واسطے تے یہ ایک مستحب کام ہے کہ اپنے عزیزاں نو، اپنے رشتہ داراں نو اور مسلمان بھراواں دے نال ملنا، انہاں دی دل جوئی کرنا، انہاں دے نال خیر خائی دے نال پیش آنا، جدھر تک نہیں پہنچ سکتے انہاں دے نال فون اتے رابطہ کرنا. اگر خدا نخواستہ کسی دے نال ناراضگی چل رہی ہے یا کوئی ساڈے نال ناراض ہے تے اس نو راضی کرنا. آج کے دن دے وچ اے کام جڑے بڑے ہیں، کسی شاعر بڑی سونی گل کیتی ہے. شاعر کہتا کہ عید آئی پر تم نہ آئے، عید آئی پر تم نہ آئے، کیا مزہ ہے عید کا، عید ہی تو نام ہے، عید ہی تو نام ہے ایک دوسرے کی عید کا. یعنی عید اصل میں یہی ہے کہ آدمی ایک دوجے کے نال ملن، ایک دوجے کی دلجوئی کرن اور جڑے ناراض ہیں انہاں منان اور محبت جڑیاں ہیں انہاں نو عام کرنا. عید نہ ہی اس چیز کا ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید کی جڑی آیت ارشاد فرمائی میں تھوڑے کے تلاوت کی ہے. اللہ پاک ارشاد فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اللہ سبحانہ ارشاد فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ کہ اس مسلمانوں دے دلاں دے وچ محبت پیدا کر دیتی ہے. اللہ سبحانہ نے مسلمانوں دے دلاں دے وچ محبت پیدا کر دیتی ہے. اور اللہ پاک اے انعام تیرا اپنے بندیاں نو یاد کروا رہا کہ دیکھو اللہ پاک مسلمانوں دے دلاں دے وچ محبت پیدا کر دیتی ہے. لو انفقت ما فی الارض جميعا، اللہ سونا ارشاد فرماتا کہ اگر تسی زمین دے وچ جو کچھ ہے وہ سارے خرچ کر دیتے، اگر تسی زمین دے وچ جو کچھ ہے وہ سارے خرچ کر دیتے، فرمایا جمیعا ما الفت بین قلوبہم کہ وقت بھی تسو بندیاں دے دلاں دے وچ محبت پیدا نہیں کر سکتے سانا. اے میری شان ہے کہ میں بندیاں دے دلاں دے وچ محبت پیدا کر دیتی ہے. آپس کی محبت کی اہمیت کا بیان ہے. دلاں دے وچ محبت ایسی چیز ہے کہ ساری دنیا کی دولت اگر بندہ خرچ کر دیتا تو پھر بھی دل جوڑے نہیں جا سکتے. تلوار کے زور تے سر جڑے کو جھکائے نہیں جا سکتے. پیسے تے دولت کے نال جڑا بگڑا ہوا معاشرہ ہے نا وہ دی اصلاح نہیں ہو سکتی. دلاں دے وچ محبت پیدا ہو جے دل ایک دوجے دے نال جڑ گئے نا ایسا نہیں ہوگا. اگر انج نہیں ہو سکتا نہ تلوار کے نال نہ پیسے کے نال دلاں دے محبت نہیں پیدا کی جا سکتی تو پھر اللہ پاک کی فرماتا آؤ قرآن کو سناویں. اللہ پاک ارشاد فرماتا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اللہ سنے ارشاد فرماتا لیکن اللہ ہے کہ جس بغیر پیسوں تو بغیر دولت تو لوگوں کے دلاں دے وچ محبت پیدا کر دیتی ہے، لوگوں نے دلاں کو ایک دوجے دے نال ملا دیتا. اور پھر فرمایا انہ عزیز الحکیم، اور فرمایا کہ بے شک اللہ جڑا کوئی غالب تے حکمت والا ہے. اللہ پاک کا اے صرف اور صرف واحد اللہ کی ذات کا انعام ہے اپنے بندیاں ہوتے کہ وہ بندہ جڑے ہیں انہاں دے دلاں دے وچ محبت فرما دیتا. اس آیت کی تفسیر دے وچ مفتی احمد یار قائم نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ عرب جڑے آئے نا انہاں دی آپس وچ بڑیاں دشمنی ہونی آئیاں اور انہاں دے کتنے دل سخت آئے کہ حال انہاں دے آئے کہ نکی جئی گل تو اگر ایک ہی قبیلے دے بندے دوجے قبیلے دے بچے نو ایک الٹھا مار دیتا نا ایک تھپڑ مار دیتا تے دوئے قبیلے نیزے لے کے تلواراں لے کے ایک دوجے دے مقابلے تے آ جاندے سن. وہ اتنی جنگ ہوتی آتی سی کہ وہ جنگ جڑی ہے صدیاں تک جاری رہتی ہے.
مدینہ کے انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج، اس وجہ تو انہاں دی 120 سال لگاتار سخت جنگ ہوتی رہی اور کوئی امید نہیں کہ انہاں دونوں قبیلیاں دے وچ صلح ہو جائے، مگر جدو سونا آیا اس دنیا پہ، جدو سونا آیا اس دنیا پہ تے سونے انہاں دونوں قبیلیاں نوں بھی ایک دوجے دے نال ملا دیتا، بلکہ ایک دوجے دا بھرا بنا دیتا